الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، کردار دیکھتی ہے نگاہیں امام کی۔ بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں سے ریاکاری نہ کر۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں سے ریاکاری نہ کر۔ اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر۔ اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر۔ اور حضرات اگر اس محفل کو معراج کی منزلوں پر لے جانا ہے تو آئیے میں ڈاکٹر نسیم الظفر کے دو بند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا ذہن، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کا ضمیر و وجدان سب منزل معراج پر رہنا چاہیے۔ مولا کائنات کی مدح ہو رہی ہے، جشن باب العلم ہے اور باب العلم میں جشن منعقد ہو رہا ہے۔ آئیے سب مل کے بارگاہ امام زمانہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نسیم الظفر نے عجیب انداز سے دو بند کہے تھے کہ رہا زمیں پر 63 برس نبی کا قیام، رہا زمیں پر 63 برس نبی کا قیام، وہ ایک شب جو گئے عرش پر رسول انام۔ رہا زمیں پر 63 برس نبی کا قیام، بنایا وحی کو خالق نے ذریعہ پیغام، وہ ایک شب جو گئے عرش پر رسول انام، اتاری وحی نہ قرآن کا اہتمام کیا، علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا۔ اتاری وحی نہ قرآن کا اہتمام کیا، اتاری وحی نہ قرآن کا اہتمام کیا۔ پھر پیام صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوذری سے ڈرتے ہیں۔ خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوذری سے ڈرتے ہیں، اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ تو رہا زمیں پر 63 برس نبی کا قیام، بنایا وحی کو خالق نے ذریعہ پیغام، وہ ایک شب جو گئے عرش پر رسول انام، اتاری وحی نہ قرآن کا اہتمام کیا، علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا۔ اور سوال یہ ہے زمین پر تھے جب رسول خدا، دیا جو حکم تو قرآن کی زبان میں دیا، بلا کے عرش پر اپنا طریق کیوں بدلا؟ ذرا جو ذہن نے اس واقعے پر غور کیا، کھلا یہ راز کہ جب راز خاص کھولتا ہے علی کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے۔ تو آپ باقاعدہ طور پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے شعراء یہاں تشریف فرمائیں جو 2-2 3-3 گھنٹے تک پڑھتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں ہماری اس بزم میں، اس نشست میں، اس محفل میں ایک ایسا شاعر بھی ہے کہ جس نے نوحے کی شاعری کو پوری دنیا میں آگے بڑھایا ہے اور رسائی ادب کو نئے آیام دیے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ناقدین ادب سے یہاں پروفیسر عراق صاحب تشریف فرمائیں، دوسرے لوگ تشریف فرمائیں، ناقدین ادب سے ایک شکایت بھی ہے اور ایک درخواست بھی ہے کہ پوری دنیا میں جیسے مسدس کی طرف، سلام کی طرف اور مرثیہ کی طرف ناقدین ادب نے توجہ کی، ویسی توجہ نوحے کی طرف نہیں کی ہے۔ والفجر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم لوگوں نے ایک نوحہ نمبر نکالا تھا جس میں ہندوستان اور پاکستان کے تمام ناقدین اور بڑے ادیبوں کے مضامین اس میں شامل کیے تھے۔ وہ سب نوحے کے سلسلے میں وہ واحد کام تھا اور اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن ہماری اس محفل میں مولانا جلال صاحب تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آصف جلال صاحب ضرور نظر آ رہے ہیں۔ میں تمہید میں بالکل وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے استقبال میں ایک آہستہ سی صلوات اور ارشاد فرما لیں۔ معزز سامعین السلام علیکم۔
جشن کی مبارکباد دیتا ہوں اور جلدی جلدی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے سماعت فرما لیں کہ نبیوں کے سردار محمد، ولیوں کے سردار علی، آمادہ ہو جائے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے یہاں استاد جناب گوہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ نبیوں کے سردار محمد، ولیوں کے سردار علی، نبیوں کے سردار محمد، ولیوں کے سردار علی، کشتی رحمت ذات محمد، کشتی کی پتوار علی۔ اور اب میں شعر جو پیش کرنے جا رہا ہوں تمام علماء کرام سے بھی داد کا طلبگار ہوں، سماعت فرما لیں۔ نبیوں کے سردار محمد، ولیوں کے سردار علی، کشتی رحمت ذات محمد، کشتی کی پتوار علی۔ تو کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود، 14 معصومین میں آصف، 4 محمد، 4 علی۔ ولیوں کے سردار علی، نبیوں کے سردار محمد، ولیوں کے سردار علی، کشتی رحمت ذات محمد، کشتی کی پتوار علی۔ کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود، 14 معصومین میں آصف، 4 محمد، 4 علی۔ 14 معصومین میں آصف، 4 محمد، 4 علی۔ سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک، رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں۔ سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک، رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں۔ ایک نور سے علی و محمد کا ہے وجود، یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں۔ سمجھے گا حشر تک۔ ایک اور اضافہ ہوا ہے، محترم امید اعظمی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں جو بامبے تشریف لائے ہیں یہاں، ایک بار صلوات پڑھ دو اور محمد والے محمد۔ سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک، رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں۔ ایک نور سے علی و محمد کا ہے وجود، یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں۔ کلام اللہ بن کر عرش سے راز ازل اترا، کلام اللہ بن کر عرش سے راز ازل اترا، زمین پر اہل دل کے مسئلوں کا بن کے حل اترا، زمین پر اہل دل کے مسئلوں کا بن کے حل اترا۔ مقام و منزلت پہچانتا تھا اس لیے آصف، ستارہ بھی علی کے در پہ پیشانی کے بل اترا۔ مقام و منزلت پہچانتا تھا اس لیے آصف، مقام و منزلت پہچانتا تھا اس لیے آصف، ستارہ بھی علی کے در پہ پیشانی کے بل اترا، ستارہ بھی علی کے در پہ پیشانی کے بل اترا۔ ابھی جب تقی بھائی پڑھ رہے تھے تو بات ہو رہی تھی، میرے کمال بھائی نے کہا کہ آپ کے تو بہت پلاٹ ہو گئے ہوں گے جنت میں، کیونکہ ایک بیت کے لیے ایک گھر بنتا ہے، تو میں نے کہا اس میں مائنس اور پلس کا بہت سسٹم ہے، 10 گھر بنتے ہیں، پتہ چلا ایک بات کے اندر 10 کے 10 ختم۔ ایک شعر غلط کہہ دیا، سب کے سب ختم۔ حضرات علماء کرام یا تشریف فرما ہے، آج دو طرح سے ہم پہ وار ہو رہے ہیں کہ مرجعیت پہ وار ہے، علماء کرام پہ وار ہے، اور یہ علماء کرام پر مرجعیت پہ وار نہیں ہے بلکہ شیعت پہ وار ہے۔ تو پتہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی یہ ہے۔ تمام حضرات مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کو، اور میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ادب کے ساتھ رخ چارہ ساز پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ رخ چارہ ساز پڑھتے ہیں، جو آیتوں میں نہا ہیں وہ راز پڑھتے ہیں، جو آیتوں میں نہا ہیں وہ راز پڑھتے ہیں۔ مقام فقر ہے آصف کے ہم علی والے، حلال زادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔
ادب کے ساتھ رکے چارہ ساز پڑھتے ہیں، جو آیتوں میں نہا ہے وہ راز پڑھتے ہیں، مقام فقر ہے آصف پہ ہم علی والے، حلال ذاتوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حلال ذاتوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آج مرجعیت پہ حملے ہو رہے ہیں، بار بار مرجعیت پہ حملے، کہ اخباری سماعت فرما لیں کہ قسمت پہ یقیناً روئے گی دن رات تقدس کھوتی ہے، قسمت پہ یقیناً روئے گی دن رات تقدس کھوتی ہے، اس قوم کو کیا بیدار کرے جو آنکھیں کھول کے سوتی ہے، اس قوم کو کیا بیدار کرے جو آنکھیں کھول کے سوتی ہے۔ ارے واللہ کوئی سمجھائے ہمیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے، تقلید اگر ہم کرتے ہیں تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے؟ سمجھائے ہمیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے، تقلید اگر ہم کرتے ہیں تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے؟ خدائے دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قرآن ہے تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قرآن ہے تو بس ہم ہیں۔ مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر، جہاں میں افتخار آل و قرآن ہے تو بس ہم ہیں۔ مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہم کافر، مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہے تو بس ہم ہیں۔ آصف جلال صاحب جو شاعری پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے، اس میں حماسی شاعری بھی تھی، انقلابی شاعری بھی تھی۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت نکات اپنی شاعری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر لفظوں میں مفہوم کی بجلیاں کونتی ہوں تو لہجہ آہستہ کیوں نہ ہو، لہجہ دھیما کیوں نہ ہو، وہ دلوں پر اثر کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ حضرات کی اگر توجہات میری طرف ملتفت ہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ آصف جلال صاحب نے مرجعیت کا ذکر کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہماری عزاداری پر ہو رہے ہیں یا پھر مرجعیت کے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن بلینوں ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد آج بھی ہمارا وہ مرکز، وہ پلیٹ فارم جس کو مرکز مرجعیت کہا جاتا ہے، نظام مرجعیت کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح سے باقی ہے، وہ اسی طرح سے سلامت ہے، اور انشاءاللہ باقی و جاری رہے گا۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج سے چند سال پہلے جب کربلا معلیٰ کو بچانے کے لیے آیت اللہ سیستانی نجف اشرف سے لانگ مارچ کرتے ہوئے کربلا معلیٰ کی طرف چلے تھے، اور انہوں نے اس دن کہا تھا کہ دیکھو آج کے دن پوری دنیا شیعت میں جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کے تقدس کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور اس وقت 70 لاکھ افراد لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے، لبیک یا علی کہتے ہوئے، لبیک یا فاطمہ کہتے ہوئے آیت اللہ سیستانی کے قافلے میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، جن کے سینے کھلے ہوئے تھے، جن کے سروں پر خاک تھی، جو پا برہنہ تھے اور جا رہے تھے۔ اور اس وقت ایک مرجع شیعہ نے جہان کے سلسلے میں آیت اللہ ایران کے ایک آیت اللہ نے ایک قیادتی خط لکھا، اس کے بین السطور دو جملے لکھے تھے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ نے آیت اللہ سیستانی کی عیادت کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کا اقدام بہت عمدہ ہے، بہت احسن ہے، اور آپ کے اس اقدام کے بعد بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ کے اس اقدام کے ساتھ سامراجی اور صہیونی طاقتوں کو اپنی سازشوں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ ملینوں بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی آج ان ظالموں نے یہ دیکھا کہ جب ایک بوڑھا مجاہد، ایک بوڑھا فقی آواز دیتا ہے تو پوری دنیا شیعت میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں کہوں گا اے آیت اللہ، آپ نے بہت اچھی بات لکھی، بہت اچھا خط لکھا، لیکن ایک جملہ اور لکھ دینا چاہیے تھا کہ دشمنوں کو، سامراجی اور صہیونی طاقتوں کو اپنی سازشوں پر غور کرنا چاہیے کہ ملینوں بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد نہ تو آج تک وہ عزاداری کا کچھ بگاڑ سکے، نہ نظام مرجعیت کا کچھ خراب کر سکے،
نہ نظام مرجعیت کا وہ برا کر سکے۔ میں کہوں گا ایک جملہ اور لکھ دیتے کہ وہ قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں سازشوں کی بنیادوں پر کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ قوم زندہ امام کے ماننے والی قوم ہے، اس کا رہبر آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ یہاں میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، میں ان کے لیے ایک قطعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے بیبیوں تقدس فضہ کا واسطہ، اے بیبیوں تقدس فضہ کا واسطہ، بچوں کو لوریاں نہیں قرآن پڑھائی۔ اے بیبیوں تقدس فضہ کا واسطہ، بچوں کو لوریاں نہیں قرآن پڑھائیے، اور ہو کر جوان جو بیت مقدس کو چھین لیں 100 بار روز قصہ خیبر سنائیے، 100 بار روز قصہ خیبر سنائیے، 100 بار روز قصہ خیبر سنائیے۔ لیکن عزیزوں عالمی سازشوں کے اوپر ہمیں نظر رکھنا ہے۔ میں تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کا ایک بند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں شمیم صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، اور تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ آئیے حضرات، میں اب آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو انجینئرنگ کالج میں بچوں کو کبھی جغرافیہ اور کبھی میتھمیٹکس کے فارمولے سناتا ہوا نظر آتا ہے، پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن گنگا اور جمنا کی موجوں کے سامنے جب وہ بیٹھ کے مدح اہل بیت کرتا ہے تو پوری دنیا کو ضیابار کر دیا کرتا ہے۔ میں نے آج سے 4-5 سال پہلے ان کا ایک قطعہ لکھنؤ کے یتیم خانے کی محفل میں سنا تھا کہ علی کے عشق کی گھٹی پلاتی ہیں جنہیں مائیں، علی کے عشق کی گھٹی پلاتی ہیں جنہیں مائیں، وہی بچے بڑے ہو کر شجاع و مرد ہوتے ہیں۔ بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مولود کعبہ کی محفل ہے، یہ باب العلم میں محفل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اس طرح سے سنیں گے تو بات کہاں تک جائے گی؟ آپ حضرات ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلوات بتا رہی ہے آپ پوری طرح سے آمادہ نہیں ہیں، ایک آہستہ سی صلوات بتا۔ علی کے عشق کی گھٹی پلاتی ہیں جنہیں مائیں، وہی بچے بڑے ہو کر شجاع و مرد ہوتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے شریف النفس ہیں یارو، علی کے چاہنے والے شریف النفس ہیں یارو، علی کے چاہنے والے شریف النفس ہیں یارو، علی والے کہاں دنیا میں دہشت گرد ہوتے ہیں، علی والے کہاں دنیا میں دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح سننا ہے تو آئیے میں جناب شمیم الہبادی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آہستہ لہجے میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بھی آہستہ سے صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرت ممدوح کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے درمیان اشعار پیش کر سکوں۔ یہ ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں، بہت آہستہ سے پیش کر رہا ہوں، کہ جیسا آپ سنیں گے پھر اس کے ساتھ اس کا جواب دوں کہ جہاں میں دوسرا بندہ علی جیسا نہیں دیکھا، جہاں میں دوسرا بندہ علی جیسا نہیں دیکھا، زچا خانہ ہو جس کے واسطے کعبہ نہیں دیکھا، جہاں میں دوسرا بندہ امید بھائی مطلب دیکھیں کہ جہاں میں دوسرا بندہ علی جیسا نہیں دیکھا، زچا خانہ ہو جس کے واسطے کعبہ نہیں دیکھا، علی کے واسطے کعبے میں در پیدا کیا حق نے، علی کے واسطے کعبے میں در پیدا کیا حق نے، کسی کو ٹوٹ کر چاہے کوئی اتنا نہیں دیکھا۔
خدمت کعبے میں در پیدا کیا حق نے. کسی کو ٹوٹ کر چاہے کوئی اتنا نہیں دیکھا, کسی کو ٹوٹ کر چاہے کوئی اتنا نہیں دیکھا, کسی کو ٹوٹ کر چاہے کوئی اتنا نہیں دیکھا. حضرت محو حیرت ہیں فرشتے شان حیدر دیکھ کر, محو حیرت ہیں فرشتے شان حیدر دیکھ کر, بت گرے جاتے ہیں کعبے میں نیا در دیکھ کر. محو حیرت ہے فرشتے شان حیدر دیکھ کر, بت گرے جاتے ہیں کعبے میں نیا در دیکھ کر. 3 دن تک تھا علی کو بس نبی کا انتظار, آنکھ کھولی آپ نے روئے پیمبر دیکھ کر. 3 دن تک تھا علی کو بس نبی کا انتظار, آنکھ کھولی آپ نے, بس ممدو کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرما لیں. آنکھ کھولی آپ نے روئے پیمبر دیکھ کر, لے لیا بڑھ کر علی کو جب نبی نے گود میں, لے لیا بڑھ کر علی کو جب نبی نے گود میں, مسکرایا تب برادر کو برادر دیکھ کر, برادر کو برادر دیکھ کر. ظلمتیں کفر و نفاق و ظلم کی سب مٹ گئیں, نور حیدر دیکھ کر, نور پیمبر دیکھ کر, نور حیدر دیکھ کر, نور پیمبر دیکھ کر. ذات مولا کائنات کو رسول خدا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کعبے کے اندر منظر ملاحظہ فرما لیں کہ حیدر کو یوں ہیں شاہ مدینہ لیے ہوئے. ذرا جڑ کے سننے کی کوشش کیجئے گا ساتھ. حیدر کو یوں ہیں شاہ مدینہ, سرکار دیکھیں گے, حیدر کو یوں ہیں شاہ مدینہ لیے ہوئے, قرآن ہو جیسے نہج بلاغہ لیے ہوئے. حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے, حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے, قرآن ہو جیسے نہج بلاغہ لیے ہوئے. ارے کتنا قسم خدا کی یہ منظر حسین ہے, کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے. کتنا قسم خدا کی یہ منظر حسین ہے, قسم خدا کی یہ منظر حسین ہے, کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے. محفل میں آج ساقی کوثر کی بات ہے, محفل میں آج ساقی کوثر کی بات ہے, قطروں کے درمیان سمندر کی بات ہے, سمندر کی بات ہے, ہونٹوں پہ سب کے نفس پیمبر کی بات ہے, ایمان آواز حیدر صفدر کی بات ہے. حق ہے علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ساتھ, حق ہے علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ساتھ. ارے قسمت کی بات ہے یہ, مقدر کی بات. غیروں کے در کی بات, شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ غیروں کے در کی بات تو کرتے نہیں ہیں ہم, غیروں کے در کی بات تو کرتے نہیں ہیں ہم, کعبے میں جو بنا ہے اسی در کی بات ہے. ان کا نہیں ہے ذکر جو بھاگے تھے جنگ سے, محفل میں آج فاتح خیبر کی بات. غیروں ان کا نہیں ہے ذکر, غیروں کے در کی بات تو کرتے نہیں ہیں ہم, غیروں کے در کی بات تو کرتے نہیں ہیں ہم, غیروں کے در کی بات تو کرتے نہیں ہیں ہم, کعبے میں جو بنا ہے اسی در کی بات ہے. ان کا نہیں ہے ذکر جو بھاگے تھے جنگ سے, محفل میں آج فاتح خیبر کی بات ہے. مرحب کے دونوں حصے برابر تھے اس لیے, اب تک زباں پہ ضربت حیدر کی بات ہے. مرحب کے دونوں حصے برابر تھے اس لیے, اب تک زباں پہ ضربت حیدر کی بات ہے. ارے اپنے پروں کو دیکھ کے کہتے ہیں جبرائیل میں بچ گیا یہ میرے مقدر کی. مرحب کے دونوں حصے مرحب کے دونوں حصے برابر تھے اس لیے, مرحب کے دونوں حصے برابر تھے اس لیے, اب تک زباں پہ ضربت حیدر کی بات ہے. اپنے پروں کو دیکھ کے کہتے ہیں جبرائیل میں بچ گیا یہ میرے مقدر کی بات ہے. یہ میں بچ گیا یہ میرے مقدر. دیکھیں گے کہ میری زبان اور تیرا تذکرہ علی, میری زبان اور تیرا تذکرہ علی,
بخشا ہے تو نے مجھ کو بڑا مرتبہ علی، چومے لبوں کو کوثر و تسنیم بار بار، کچھ اس طرح سے ہو تیری مدح و ثنا علی، کچھ اس طرح سے ہو تیری مدح و ثنا علی۔ شعر ملاحظہ فرما لیں، ایک حدیث کے ذیل میں یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جائے۔ دیکھیں شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جیسے کہ لکڑیوں کو مٹا دے، جلا کر مٹا دے آگ، جیسے کہ لکڑیوں کو جلا کر مٹا دے آگ، کھاتی ہے یوں گناہوں کو تیری ولا علی، کھاتی ہے یوں گناہوں کو تیری ولا علی۔ مشکل کو میں نے دیکھا ہے مشکل کے درمیان، مشکل کو میں نے دیکھا ہے مشکل کے درمیان، بہر مدد جو میں نے پکارا ہے یا علی، بہر مدد جو میں نے پکارا ہے یا علی۔ شعر ملاحظہ فرما لیں حضرت کہ رنج و علم تو اب میری بستی سے اٹھ گئے، مشکل کو میں نے دیکھا ہے مشکل کے درمیان، بہر مدد جو میں نے پکارا ہے یا علی، رنج و علم تو اب میری بستی سے اٹھ گئے، پھیلی ہوا جو چوم کے پرچم تیرا علی، پھیلی ہوا جو چوم کے پرچم تیرا علی۔ کہتے ہیں لوگ ذکر علی حد سے بڑھ گیا، کہتے ہیں لوگ ذکر علی حد سے بڑھ گیا، لیکن مجھے ملی نہ تیری انتہا علی۔ کہتے ہیں لوگ ذکر علی حد سے بڑھ گیا، لیکن مجھے ملی نہ تیری انتہا علی۔ ارے ظالم نے ہاں زبان تو میسم کی کاٹ لی، لیکن زبان عشق سے کہتا رہا علی۔ کہتے ہیں لوگ ذکر علی حد سے بڑھ گیا، لیکن مجھے ملی نہ تیری انتہا علی، لیکن مجھے ملی نہ تیری انتہا علی۔ ظالم نے ہاں زبان تو میسم کی کاٹ لی، لیکن زبان عشق سے کہتا رہا علی۔ دیکھیں کہ سائل کو روٹی کے ایک سوال پہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں حضرت، روٹی کے ایک سوال پہ اونٹوں کی دی قطار، روٹی کے ایک سوال پہ آزم بھائی دیکھیں گے، روٹی کے ایک سوال پہ اونٹوں کی دی قطار، حاتم بھی کہہ رہا ہے کہ تو ہے سخا علی۔ روٹی کے ایک سوال پہ اونٹوں کی دی قطار، حاتم بھی کہہ رہا ہے کہ تو ہے سخا علی۔ ایسا سخی کہ بخش دے سائل کو تخت و تاج، کوئی کہاں سے لائے گا، کوئی بھلا نہ پائے گا تیری عطا علی۔ ایسا سخی کہ بخش دے سائل کو، اس سلسلے کے بعد 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیں، آخر 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایسا سخی کہ بخش دے سائل کو تخت و تاج، کوئی بھلا نہ پائے گا تیری عطا علی۔ ارے علم و عمل میں صبر و شجاعت میں بے مثال، علم و عمل میں مولا کے چاہنے والے ملاحظہ فرمائے، علم و عمل میں صبر و شجاعت میں بے مثال، دنیا کہاں سے لائے گی اب دوسرا علی۔ علم و عمل میں صبر و شجاعت میں بے مثال، دنیا کہاں سے لائے گی اب دوسرا علی۔ ارے حق ہے علی نماز، دیکھیں کہ نیت علی نماز علی مقتدی علی، مصرع ملاحظہ فرمائیں گے ساتھ، دیکھیں گے نیت علی نماز علی مقتدی علی، حق ہے علی کمال علی معجزہ علی۔ نیت علی نماز علی مقتدی علی، حق ہے علی کمال علی معجزہ علی۔ ارے سچ ہے قسم خدا کی علی کا نہیں جواب، مولا علی امام علی پیشوا علی۔ سچ ہے قسم خدا کی علی کا نہیں جواب، مولا علی امام علی پیشوا علی، مولا علی امام علی پیشوا علی، مولا علی امام علی پیشوا علی۔ آئیے حضرات جو باہر تشریف لے گئے ہیں، جو مومنین باتمکین، وہ آہستہ آہستہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں گے۔ میں تقریر تو نہیں کر سکتا، لیکن 1 منٹ کا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کی ذہن سازی ہو جائے۔ محفلوں کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج پوری دنیا میں ایک عجیب کشمکش کا ماحول ہے۔
عجیب سی کیفیتیں ہیں، عجیب سے حالات ہیں پوری دنیا میں، کشمیر سے کنیا کماری تک پورے ہندوستان میں دیکھتے چلے جائیے۔ لیکن آج بھی جب کوئی مزدوری کرنے والا شخص، جب کوئی رکشہ چلانے والا شخص، جب کوئی مزدوری کرنے والا انسان دن بھر مزدوری کرنے کے بعد گھر میں جاتا ہے اور اپنی کچی دیوار سے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطروں کو پوچھتا ہے، اور اس کے بعد جب تاریخ کے دھدلکے میں وہ ماضی کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو یہ ضرور محسوس ہوتا ہے آج میں تنہا ہوں، آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، آج میرا مددگار کوئی نہیں ہے، آج میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، آج مجھ سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تمہارے کیا حالات ہیں، تمہارے بچوں کے کیا حالات ہیں۔ آج میں اپنی کچی دیوار سے ٹیک لگا کے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطروں کو صاف کر رہا ہوں۔ لیکن ہاں، تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جو تخت حکومت پر ہونے کے باوجود جب راتوں کو دیکھا گیا تو کبھی کنویں کھودتے ہوئے نظر آئے، کبھی غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے نظر آئے، اور عجیب انداز سے شاعر نے کہا تھا کہ غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، ہے بند منعم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ۔ یا کلیم بدرونی نے کہا تھا کہ ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر شخص ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد، ہر شخص ہر زبان نے کہا یا علی مدد، اور گرتا ہوا زمین سے بچہ سنبھل گیا بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ آئیے حضرات سیتھل چلتے ہیں۔ سیتھل کے ایک مرحوم شاعر نے عجیب انداز سے مولا کی مدح کی، سنی المسلک شاعر جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا تھا مگر مدح دل کھول کے کرتا تھا کہ سر کو در حیدر پر ذرا خم کر لوں، سر کو در حیدر پر ذرا خم کر لوں، پھر شغل ولائے علی پیہم کر لوں، سر کو در حیدر پر ذرا خم کر لوں، پھر شغل ولائے علی پیہم کر لوں، رک جا اے میرے دور کے خیبر رک جا، دو انگلیوں پر ناد علی دم کر لوں، دو انگلیوں پر ناد علی۔ آئیے حضرات، میں امید اعظمی صاحب کو بڑی امیدوں کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ مصرع ملاحظہ فرما لیں، پیاس الفت کے تقاضوں کی بجھا دی جائے، آئیے ساقی کوثر کو صدا دی جائے، پیاس الفت کے تقاضوں کی بجھا دی جائے، آئیے ساقی کوثر کو صدا دی جائے۔ شعر سنیں، آئیے ساقی کوثر، سچا شعر سنا رہا ہوں، اگر سچا شعر ہے تو میرے ساتھ جڑ گئے۔ آئیے ساقی کوثر کو صدا دی جائے، محفل ذکر علی ہو تو عبادت کی طرح، محفل ذکر علی ہو تو عبادت کی طرح، ہے اگر رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے، محفل ذکر علی ہو تو عبادت کی طرح، محفل ذکر علی ہو تو عبادت کی طرح، ہے اگر رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ غزنفر صاحب میں دعا چاہوں گا شعر پر، ہے اگر رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے، ارے جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت، جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت، ایسی تصویر کتابوں سے ہٹا دی جائے، جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت، جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت، ایسی تصویر کتابوں سے ہٹا دی جائے۔ ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے سیریا، 1400 سال کی تاریخ شیعت اور مطلع سنیے۔ زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، سنیے گا مصرے، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ ارے نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے ہلاکت میں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے ہلاکت میں،
اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے ہلاکت میں، اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا، محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا، محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا، تو انسانوں کو دوزخ کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا۔ محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا، محبت میں علی، جی میں نے حدیث نظم کر دی، محبت میں علی، شعر سنیے گا، محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا، تو انسانوں کو دوزخ کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا۔ ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی۔ دو شعر الگ سے تھا، سن لیجئے گا، اگر یہ آپ کا واقعی عقیدہ ہے تو بولیے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، میرا اپنا عقیدہ میرے ساتھ۔ ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی، اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا۔ سنیے گا، ہماری قوم کو، ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی، اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا۔ ارے غم شبیر میں اس واسطے میں خوب بہاتا ہوں، غم شبیر میں اس واسطے میں خوب بہاتا ہوں، فقط آنسو بہا لینے سے دل ہلکا نہیں ہوتا۔ غم شبیر میں اس واسطے میں خوب بہاتا ہوں، غم شبیر میں اس واسطے میں خوب بہاتا ہوں، غم شبیر میں اس واسطے میں خوب بہاتا ہوں، فقط آنسو بہا لینے سے دل ہلکا نہیں ہوتا، فقط آنسو بہا لینے سے دل ہلکا نہیں ہوتا۔ اب آمادہ رہے، میں ایک مطلع 3 شعر اور اسی 20 جمادی الثانی کو نجف اشرف میں محفل تھی، اور مصرع تھا جواب تانع ابتر ہیں فاطمہ زہرا۔ دیدر مومنین آ رہے، میں چاہ رہا ہوں 3-4 شعر اور سن لیجئے۔ جواب تانع ابتر ہیں فاطمہ زہرا۔ رضی بھائی میں مطلع پہنچا رہا ہوں، اگر مطلع ہو گیا ہو میں خصوصی دعا چاہوں گا، علماء موجود ہیں، مطلع ملاحظہ فرما لیں۔ جواب تانع ابتر ہیں فاطمہ زہرا، کہ اسی برس نجف اشرف کا مصرع تھا ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کا۔ مطلع ملاحظہ فرما لیں، کیفیت دیکھیں مطلب کی۔ حجاب خالق اکبر ہیں فاطمہ زہرا۔ دوسرا مصرع اگر کہا ہو تو مجھے بتائیے رضی بھائی۔ حجاب خالق اکبر ہیں فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا۔ حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا۔ شعر سنیے، مگر حجاب کے اندر ہے فاطمہ زہرا، وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر۔ مثبت 2 شعر سنیے قطع بند۔ وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ شعر سنیے بھائی، وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ نہایت معتبر اور محترم خطیب ہمارے شہر میں تقریباً 30-32 برس ہو گیا ہوگا غضنفر بھائی کو، اور مسلسل ہم لوگ مجلسیں سن رہے ہیں۔ بھائی ایک شعر میں سنا رہا ہوں، کیفیت کا ملاحظہ فرما لیں۔ علماء ذاکرین سے آپ نے سنا، اللہ ایک وقت میں ہر جگہ، علی ایک وقت میں 40 جگہ، فاطمہ ایک وقت میں برابر ہے۔ تو سنیے، وہی علی کہ جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ ارے بچھا کے فرش اعزا دیکھ لے جہاں والے، بچھا کے فرش اعزا دیکھ لے جہاں والے، کہیں گے سب کے میرے گھر ہے فاطمہ بچھا کے فرش اعزا، بچھا کے فرش اعزا۔ وہی علی کے جو ہے مرضی خدائے قدیر، وہی علی کے جو ہے مرضی خدائے قدیر، وہی علی کے جو ہے مرضی خدائے قدیر، اسی علی کے برابر ہے فاطمہ زہرا۔ بچھا کے فرش اعزا دیکھ لے جہاں والے، بچھا کے فرش اعزا دیکھ لے جہاں والے، کہیں گے سب کے میرے گھر ہے فاطمہ زہرا، کہیں گے سب کے میرے گھر ہے فاطمہ زہرا۔ حضرات دیکھیے امید اعظمی صاحب
ہماری امیدوں پر کھرے اترے اور بہت خوبصورت اشعار انہوں نے معصومہ عالمیان کی شان میں آپ کے سامنے پیش کیے. بڑے عمدہ اشعار سنا رہے تھے ہمارے امید اعظمی صاحب, وہ بے پناہ نازل بھی ہیں. میں بلال کاظمی صاحب کے 3 شعر آپ کو معصومہ کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ جہان پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے, جہان پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے فضا کی نظامت اور صدارت فاطمہ کی ہے. دیکھیں کہیں کا مصرع کہیں کا مطلب. جہان پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے فضا کی نظامت اور صدارت فاطمہ کی ہے. آتش فاقے وفا صبر و قناعت شکر کے سجدے, آتش فاقے وفا صبر و قناعت شکر کے سجدے, جہان ضبط کی یہ ساری دولت فاطمہ کی ہے, جہان ضبط کی یہ ساری دولت فاطمہ کی ہے. اور جس شعر کو سنانے کے لیے میں نے بلال صاحب کے 2 شعر آپ کے سامنے پیش کیے, وہ شعر سن لیجئے. جہان ضبط کی یہ ساری دولت فاطمہ کی ہے, جہان ضبط کی یہ ساری دولت فاطمہ کی ہے, جہان ضبط کی یہ ساری دولت فاطمہ کی ہے. اور سہارا دے مجھے پاکیزگی دامن مادر, سہارا دے مجھے پاکیزگی دامن مادر, زباں تھرائی جاتی ہے کہ مدحت فاطمہ کی ہے, زباں تھرائی جاتی ہے کہ مدحت فاطمہ کی ہے, زباں تھرائی جاتی ہے کہ مدحت فاطمہ کی ہے. میں پھر گزارش کروں گا ان حضرات کی خدمت میں کہ جو باہر تشریف رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں. میں عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ایک ایسا انقلابی شاعر جو سوتے روحوں کو جگا دیتا ہے اور جاگتے روحوں کو کھڑا کر دیا کرتا ہے, محفلوں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے. اور میں اس کا نام آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن میں پھر گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں. رضی عثمانی کے استقبال کے لیے اتنی آہستہ صلوات نہیں چلے گی. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے چلتے ہیں. جناب رضی عثمانی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں. مولانا رضی عثمانی صاحب اور بارگاہ امام منظور نظران عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات ایک اور باواز بلند صلوات سے یا علی آپ کی چوکھٹ پر سعادت کے لیے, یا علی آپ کی چوکھٹ پر سعادت کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں نبیوں نے فضیلت کے لیے. خیمہ عشق نبی میں ہی رہے عشق علی, خیمہ عشق نبی میں ہی رہے عشق علی, چھت بھی تو چاہیے دیوار کی زینت کے لیے. خیمہ عشق نبی میں ہی رہے عشق علی, خیمہ عشق نبی میں ہی رہے عشق علی. ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوگوں پہ تکان طاری ہو جاتی ہے تو پھر کچھ پڑھیے. توجہ فرمائیں آپ حضرات. یا علی آپ کی چوکھٹ پر سعادت کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں نبیوں نے فضیلت کے لیے. خیمہ عشق نبی میں ہی رہے عشق علی, چھت بھی تو چاہیے دیوار کی زینت کے لیے. مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے, مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے. یا علی آپ کی تفہیم خطابت کے لیے, مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے. مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے. سنیے گا کہ مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے. نوجوان بھائی ادھر توجہ. مدتوں چاٹے ہیں, آپ لوگ ذرا قریب کیوں نہیں آ رہے ہیں. مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے. یا علی آپ کی تفہیم خطابت کے لیے درمیان رسن و دار کھڑے ہیں میسم, درمیان رسن و دار کھڑے ہیں میسم. سنگ کے شہر میں شیشے کی حفاظت کے لیے درمیان رسن و دار کھڑے ہیں میسم. مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے. یا علی آپ کی
تفہیم خطابت کے لیے درمیان رسن و دار کھڑے ہیں میسم، درمیان رسن و دار کھڑے ہیں میسم، سنگ کے شعر میں شیشے کی حفاظت کے لیے لکھ گئے شاخ زباں سے یہ جناب میسم، لکھ گئے شاخ زباں سے یہ جناب میسم، دل بھی تو چاہیے مولا تیری مدحت کے لیے، لکھ گئے شاخ زباں سے یہ جناب میسم، لکھ گئے شاخ زباں سے یہ جناب میسم۔ اور ذرا قریب آ جائیں حضرات، ذرا سمٹ ہے میرے بھائیو، لکھ گئے شاخ زباں سے یہ جناب، لوگ اس طرف آ جائیں، لکھ گئے شاخ زباں سے یہ جناب میسم، دل بھی تو چاہیے مولا تیری مدحت کے لیے۔ میں بات چاہتا ہوں آپ حضرات سے، سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے، سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے لب شبیر کے منبر پر تلاوت کے لیے، سورہ کہف نے خود اپنی زباں کھولی ہے لب شبیر کے منبر پر تلاوت کے لیے، بولتے جاتے ہیں نیزے کی بلندی پہ حسین، بولتے جاتے ہیں نیزے کی بلندی پہ حسین، سلسلے وار پیمبر کی صداقت کے لیے، بولتے جاتے ہیں نیزے کی بلندی پہ حسین، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، بولتے جاتے ہیں نیزے کی بلندی پہ حسین، سلسلے وار پیمبر کی صداقت کے لیے، میرے اشکوں کا ارادہ ہے یہی اب کے برس، میرے اشکوں کا ارادہ ہے یہی اب کے برس، کربلا جائیں گے شبیر کی نصرت کے لیے، میرے اشکوں کا ارادہ ہے یہی اب کے برس، کربلا جائیں گے شبیر کی نصرت کے لیے، کربلا جائیں گے، تھوڑا آمادہ ہو کے سنیے، کربلا جائیں گے شبیر کی نصرت کے لیے، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے، تیر کھا لوں علی اصغر کی محبت کے لیے، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے۔ میں نوجوان بھائیوں سے پھر آخری بار گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا سمٹ آئیں، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے۔ آپ یہ بتائیے، چند قدم کے راستے کو طے کر کے آپ میرے قریب نہیں آ رہے ہیں، میں آپ تک جو ہے 800 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، کہ زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے، زندگی تو مجھے مقتل کی اجازت دے دے، تیر کھا لوں علی اصغر کی محبت کے لیے، تیر کھا لوں علی اصغر کی محبت کے لیے، حر نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور، حر نے قدموں کے تلے، حر نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور، حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے، حر نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت، حر نے قدموں کے تلے، حیدر 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 حر نے قدموں کے تلے رکھ دیا بیعت کا غرور، حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے، حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے، مربوط کرتا ہوں شعر، حوصلہ چاہیے ظالم سے بغاوت کے لیے، لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی، لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی تحفتاً حر کو اٹھا لائے ہیں جنت کے لیے، لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی، لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی، لشکر شام کے دوزخ سے حسین ابن علی تحفتاً حر کو اٹھا لائے ہیں جنت کے لیے۔ اب جو ہے دو شعر شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے خصوصی دعا چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں، توجہ فرمائیے گا میرے نوجوان بھائیوں، ایک باپ کا جشن ہے، ایک بیٹی کے منقبت کے یہ دو شعر سنیے گا پوری توجہ، کہ بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے، بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، لکھا گیا زینب کا سفر، بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے، زندہ باد، بعد عاشور جو
جو لکھا گیا زینب کا سفر، بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے، مدتوں چاٹے ہیں عربوں نے لغت کے جملے، یا علی آپ کی تفہیم خطابت کے لیے، درمیان رسن و دار کھڑے ہیں میسم، سنگ کے شہر میں شیشے کی حفاظت کے لیے، بولتے جاتے ہیں نیزے کی بلندی پہ حسین، سلسلے وار پیمبر کی صداقت کے لیے، بعد عاشور جو لکھا گیا زینب کا سفر، لفظ کم پڑ گئے راوی کو عبارت کے لیے، اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں محشر، گفتگو روک دی زینب نے قیامت کے لیے، اس کے ہر لفظ کے پیچھے تھے ہزاروں